تھا، لیکن قرائن اور داخلی شواہد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ یونان کا باشندہ تھا، اور پہلی صدی عیسوی میں اس نے اپنا مقالہ الویت کے بارے میں تصنیف کیا تھا۔ 1554 میں یہ مقالہ پہلی بار دریافت ہوا اور اس کی شہرت اس وقت پھیلی جب فرانسیسی شاعر اور نقاد بولو نے اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا۔ اس کے بعد انگریزی زبان میں بھی اس کے کئی ترجمے ہوئے۔ کلاسیکی دور میں اس مقالے کو ارسطو کی بوتیکا کا ضمیمہ قرار دیا گیا اور اس کے اس حصے پر توجہ دی گئی جو ارسطو سے متعلق تھا۔ اس تصنیف کی مزید اہمیت اس وقت سامنے آئی جب رومانی تحریک نے اس میں اپنے خیالات کے نقوش تلاش کیے۔ اس میں اصولوں کے بجائے شوق و جذبہ پر زور دیا گیا تھا۔ سبلائم انگریزی زبان میں یونانی لفظ ہیپسس کا ترجمہ ہے، لیکن یہ لفظ اس بات کا پوری طرح پر احاطہ نہیں کرتا جو یونانی لفظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ لونجائنس اس لفظ میں ان تمام صفات کا احاطہ کر لیتا ہے جو جوش و جذبہ سے پیدا ہوتی ہیں، جو نظم و نثر میں ہماری اعلیٰ تعریف کی مستحق ٹھہرتی ہیں۔ ارسطو نے منطقی تنقید اور خشک اصولوں کی بنیاد ڈال کر ان سے ادب کو جانچا پرکھا تھا۔ لونجائنس ان اصولوں میں جوش و جذبہ کا اضافہ کرتا ہے۔ ادبی تنقید میں یہ بات پہلی بار واضح کی گئی کہ ادب کا مقصد لطف ہے، اور یہ لطف ایک الوی چیز ہے۔ ارسطو نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ادب کچھ اصولوں سے وجود میں آتا ہے اور اچھے اور برے ادب میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اصول کہاں تک کامیابی سے برتے گئے ہیں۔ لونجائنس اس بات پر زور دیتا ہے کہ ادب میں ایک خاص الویت، ایک خاص عظمت اور رفعت اظہار ہوتی ہے جو اصولوں سے بالا تر ہے۔ اس الویت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محسوس کرنے والا ذہن ارتقاء کے ایک خاص درجے پر پہنچ چکا ہو۔ لونجائنس کے سامنے یونانی ادب بھی تھا اور لاطینی اور عبرانی ادب بھی۔ وہ ایک ایسے دور میں زندہ تھا جب یونان اپنی سیاسی قوت سے سبکدوش ہو چکا تھا، اس لیے اسے سیاست اور اخلاقیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جیسے ارسطو پہلا کلاسیکی نقاد ہے، اسی طرح لونجائنس کو پہلا رومانی نقاد کہا جا سکتا ہے۔ وہ ان معنی میں جدید نقاد ہے کہ وہ ادب کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے جس نظر سے ہم آج ادب کو دیکھتے ہیں۔ وہ ادب میں لطف اندوزی پر زور دیتا ہے اور اس سلسلے میں متعدد مثالیں پیش کر کے ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اسے ارسطو کی طرح ادب کی تاریخ، ٹریجڈی یا ایپک وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے تو شاعری اور نثر کے ہر اس ٹکڑے سے دلچسپی ہے جو اس کے اندر آگ لگا دے۔ فارم کا مسئلہ بھی اسے پریشان نہیں کرتا۔ وہ چھوٹی بڑی نظموں کے مخصوص حصے لیتا ہے اور جدید نقاد یا معلم ادب کی طرح ان پر اظہار رائے کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان حصوں میں کیا خاص بات ہے اور وہ ان سے کیوں متاثر ہے۔ وہ اس خصوصیت کے لیے ہیپوسس کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کی معنی ہے بلند، پر از جلال، عظیم، جوش و جذبہ سے پر۔ ادب کی وہ صفت جو ہمیں عالم وجد میں لے آئے۔ یہاں کیف ہے، اثر آفرینی ہے، الہام ہے، پر اسرار عالم ہے، اور ان سب کے مجموعی اثر سے وہ اثر پیدا ہوتا ہے جو قاری کو اپنے ساتھ لے اٹھتا ہے۔ ارسطو اور ہوریس کی طرح وہ توازن کا بھی حامی ہے، کیونکہ اس کے بغیر الویت نمائشی مصنوعی بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ اصول واضح نہیں کرتا بلکہ بتاتا ہے کہ یہ وہ تخلیقی عمل ہے جو سارے اصولوں سے بالا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ الویت تک پہنچنے کے لیے کچھ غلطیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً وہ ایک فرصت ان ضائع کی دیتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ الویت تک پہنچنے کے لیے 5 صفات ضروری ہیں۔ پہلی صفت عظمت شکوہ خیال ہے، یعنی عظیم خیالات و تصورات کو تشکیل دینے کی صلاحیت۔ اس کی بنیاد مصنف کے کردار، اس کی روح کی الویت، شائستگی و اعلیٰ ظرفی پر قائم ہوتی ہے۔ رفیع الشان خیالات عظیم طرز اور قدیم نمونوں کی نقل سے،
قوت تخیل اور جاذب توجہ حالات کے انتخاب اور ان کی تنظیم سے وجود میں آتے ہیں۔ لونجائنس نے سیفو کی اوڈس سے اس صفت کی وضاحت کی ہے۔ دوسری صفت دل میں اتر جانے والا قوی جذبہ ہے۔ تیسری صفت مخصوص صنائع کا استعمال ہے۔ صنائع اس طرح استعمال کیے جائیں کہ پڑھتے وقت قاری کا دھیان اس صنعت کی طرف نہ جائے اور صنعت خیال طرز و لہجہ سے مل کر ایک جان ہو جائے۔ چوتھی صفت شائستہ اعلیٰ و نفیس تراکیب و بندشیں اور طرز ادا کا استعمال ہے۔ پانچویں صفت لفظوں کی موزوں و مؤثر ترتیب سے پیدا ہونے والا شکوہ ہے، جس سے وحدت اثر پیدا ہوتا ہے اور جس سے نظم و نثر جادو اثر بن جاتی ہے۔ ان سب کا صفات کو سوائے دوسری صفات کے لونجانس نے مثالوں سے واضح کیا ہے۔ اس نے طرز کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے دور کے ادب کی پستی کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ لونجانس کی توجہ زیادہ تر طرز کی طرف ہے، لیکن وہ علم میں بیان کے ماہر سے آگے بڑھ کر نکات کی نظر سے اس ساری تخلیقی عمل کو دیکھتا ہے۔ وہ روایت سے ہٹ کر قدیم تنقیدی طریقے کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ وہ اصولوں کے بجائے ذوق و شوق و جذبہ پر زور دیتا ہے۔ اس طرح ارسطو کی بوتیکا اور لونجانس کی تصنیف الویت کے بارے میں مل کر تنقید کے دونوں پہلوؤں کو مکمل کر دیتی ہے۔ جب ہم لونجانس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہ تخلیق و نظم و الویت کے دائرے میں آ جاتی ہے، جو بیک وقت ہمارے ذہن کو، ہمارے احساسات اور قوت ارادہ کو متاثر کرتی ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس کے لیے شاعری نہیں بلکہ شاعر زیادہ اہم ہے۔ الویت کی ایک الوی روح کی آواز باز گوشت ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی توریت، ہومر کی ایلیٹ اور اوڈیسی سے مثالیں پیش کرتا ہے۔ ہومر کی دونوں تصانیف کا تقابلی مطالعہ کرتا ہے اور اول ذکر کو زیادہ الہامی بتاتا ہے۔ وہ اپنے دور کے ادب کی پستی کو بھی کردار کی پستی کا سبب بتاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جو چیز ہماری موجودہ نسل کی روح کو مردہ بنا رہی ہے وہ بے حسی ہے۔ نہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور نہ کسی قسم کی مستعدی دکھاتے ہیں، سوائے اس بات کے کہ ہماری تعریف ہو یا ہم عیش کر سکیں۔ اس مقالے کا آخری حصہ ضائع ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس بحث کو کہاں تک لے گیا اور اس سے کیا نتائج اخذ کیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔